أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ تین صفات سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ذکر فرمائی ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی نعمت عطا کی. قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر ایک فکر ہو. متقین کون ہیں؟ صرف دل میں ڈر نہ ہو، اس کے ساتھ ان کے اندر 5 صفات ہوں. پہلی صفت یہ کہ غیب کی وہ باتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتلائیں، قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں وہ باتیں بتلائی گئی، ان پر ہمارا ایمان ہو. یعنی وہ باتیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، ہم اپنی کانوں سے سن نہیں سکتے، اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے ان کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن دین ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے. جنت ہے، دوزخ ہے، قبر ہے، وحی ہے، فرشتے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنی اس طرح کی اور باتیں ہیں ان پر ایمان. دوسری چیز، نماز کو قائم کیا جائے. جس طرح نماز پڑھنی چاہیے، دھیان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا خیال ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پورا ایک احساس ہو، پرسکون انداز میں خشوع اور خضوع جو نماز کی روح ہے اس کا فکر رکھتے ہوئے، نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھی جا رہی ہے اور پابندی کے ساتھ ہے. نماز پورے دھیان کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ تمام نمازیں آدمی ہر حال میں پڑھتا ہے. اور تیسری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس طرح نماز کے ذریعے اللہ سے ایک مضبوط تعلق قائم ہوا، اب اس کے بعد تیسری صفت یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ویسا تعلق ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا. یاد رکھیے، دین اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق دونوں کی ادائیگی کا نام ہے. تو کہا ہم نے انہیں جو رزق دیا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. مفسرین کرام نے ایک عجیب بات یہاں لکھی ہے کہ رزق کا تصور بہت وسیع ہے. عام طور پر جب ہم رزق کا لفظ بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس سے مراد مال، کہ اللہ مجھے رزق دے، میری نوکری لگ جائے، میری ملازمت لگ جائے، مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے وہ بڑھ جائے، میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، مجھے مال مل جائے. رزق صرف مال، کاروبار، تجارت، ملازمت نہیں ہے. اللہ تعالی نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں وہ سب رزق ہے. ظاہری نعمتیں بھی ہیں، مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، نیک بیوی فرما بردار بھی رزق ہے، پرسکون گھر بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، طاقت اور قوت بھی، اور عافیت بھی، بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات بھی، پرسکون انسان کی زندگی، ساری چیزیں رزق ہیں.
اللہ نے بندوں کو جو نعمتیں دی وہ بندے ان کو استعمال کرتے ہیں صحیح کام۔ تو مما رزقناہم ينفقون کا صرف یہی مطلب نہیں کہ مال خرچ کرتے ہیں، پھر تو یہ صرف مالدار کے لیے ہوا، غریب اور فقیر کیا کرے گا؟ نہیں، جو نعمت انسان کو جو صلاحیت دی ہے وہ اس کو اللہ کے پسندیدہ بتائے ہوئے کاموں میں خرچ کرے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے، صحت کو عبادت میں خرچ کرے، جوانی کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے۔ اللہ نے کسی کو کوئی اور صلاحیت دی ہے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، لوگوں کو سمجھانے اور اپنی بات منوانے کی صلاحیت دی ہے، وہ اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے۔ طاقت دی ہے، دین کی سربلندی میں استعمال کرے۔ کسی کو حلقہ دیا ہے، اس حلقے کو ان لوگوں کو دین کا پیغام آگے پہنچانے میں استعمال کرے۔ تو جو نعمتیں دی ہیں اس کو وہ اللہ کے بتلائے ہوئے کاموں میں استعمال کریں۔ آج ہم اس آیت کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری کتنی توانائیاں، ہماری کتنی صلاحیتیں، ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے کتنی نعمتیں، سب سے بڑی چیز اس زندگی کو دیکھ لیں، اس وقت کو دیکھ لیں، بیکار کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ سے یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ جو دے گا ہم اللہ کو لوٹائیں گے، اور اللہ کو لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ نعمتیں جس طرح خرچ کرنے کو کہا اس طرح خرچ کریں۔ پھر مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو اللہ والے روحانیت کی باتیں کرتے ہیں، روحانی معارف بیان کرتے ہیں، نیک بندوں کو اللہ کا تعلق سکھاتے ہیں، وہ بھی مما رزقناہم ينفقون کے اندر داخل ہے۔ کسی کو ہدایت کی بات بتلا، کسی کو صحیح راستہ دکھلا دیا، کسی کو آپ نے کوئی اچھا مشورہ دے دیا، کسی کو کوئی نصیحت کی بات کر دی جو اس کے دل میں اتر گئی، مما رزقناہم ينفقون پر عمل۔ آپ کو اللہ نے نیک اولاد دی ہے، آپ نے کہا میں اس اولاد کو دیندار بناؤں گا، میں اس اولاد کو قرآن کا حافظ عالم بناؤں گا، مما رزقناہم ينفقون پر عمل ہو گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پر جو آپ کی طرف اتاری گئیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں۔ متقین کی ایک چوتھی صفت ہے، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کے اندر ایک عجیب اعتدال ہے۔ آج جو لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کو انتہا پسندی کا طعنہ دیتے ہیں، شدت پسندی کا طعنہ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو روشن خیال، معتدل، صلح جو اور نرم خو سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اعتدال تو اسلام اور دین سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا اسلام اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پچھلے انبیاء پر بھی ایمان نہ لائے۔ بما انزل الیک، اس قرآن پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی اتاری گئی ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، یہ وہی سچا کلام ہے جو اس کا اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، یہ وہی کتاب ہے جس سے انسانیت کو، سارے عالم کو ہدایت مل سکتی ہے، اس پر ہمارا ایمان۔ لیکن اس کے بعد وما انزل من قبلک، صرف اس قرآن پر نہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے، تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، بہت سے آسمانی صحیفے ہیں ان پر بھی۔ لیکن ایک فرق ہے، قرآن پر ایمان ہمارا تفصیلی ہے، اس شریعت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے اس پر ہمارا ایمان تفصیلی ہے، یعنی جو چیزیں دین میں بیان کی گئی ہیں، جو چیزیں دین کا حصہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، ایک عمل ہے، ایک یقین ہے، ایمان ہے۔
عمل میں کمزوری چل سکتی ہے، عمل میں کمزوری پر درگزر ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان میں کوئی کمی ہے، ایمان کے اندر کمزوری اور غفلت ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل معافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دین کی 100 میں سے 50 باتوں پر عمل کیا، 50 پر نہیں کیا، وہ مومن ہے۔ 99 پر عمل کیا، 1 پر عمل نہیں کیا، 1 پر عمل کیا، 99 پر عمل نہیں کیا، کسی بات پر عمل نہیں کیا، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، کبھی نہ کبھی اس کی نجات ہوگی۔ لیکن دین کی 100 باتوں میں سے 1 بات کا بھی انکار کر دیا، ایسی بات جس کا دین میں سے ہونا پختہ ہے، یقینی ہے، 100% دلائل سے ثابت ہے، اور اس کا شریعت میں ہونا بالکل واضح ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس نے اس کا مذاق اڑا دیا، اس نے اس پر کوئی غلط ایسا تبصرہ کر دیا جس میں اس کا استہزاء ہے، اس کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، حقیر سمجھا جا رہا ہے، یہ دین والوں کی توہین کر دی۔ یاد رکھیے یہ کفر ہے، آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ ایک مسواک سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت ہے، کسی نے مسواک نہیں کی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی مسواک کا مذاق اڑائے گا تو ایمان سے چلا جائے گا، یاد رکھو۔ تو آج ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے، ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ معاشرے میں کھلم کھلا دین کے حوالے سے لاپرواہی ہو رہی، دین پر عمل سے آگے دین کی بات پر بیجا ایسا تبصرہ ہو جاتا ہے، ایسا جملہ کر دیا جاتا ہے جس میں دین کی بات کا مذاق بن جاتا ہے۔ تو ایمان کہاں رہے گا بھائی؟ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے نکاح کی خیر مناؤ، رشتہ باقی نہیں رہے گا، نکاح باقی نہیں رہے گا، عبادتیں ساری خراب ہو جائیں گی۔ تو خدا را کبھی دین کی بات پر کوئی اپنی طرف سے تبصرہ نہ کرے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کے سامنے تبصرہ کا میدان ہے، وہ جو چاہے لکھ دے، جو چاہے کہہ دے، جو چاہے بول دے، ہر کمنٹس کا اسے حق ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا خمیازہ اسے کتنا سخت آگے بھگتنا پڑے گا۔ تو ایمان بہت ضروری ہے، بما انزل الیک، اس قرآن پر ہمارا 100% ایمان ہونا چاہیے۔ اور قرآن پر ایمان اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہدایت تو قرآن سے ملے گی، قرآن پر ایمان میں کمزوری ہو گئی تو جتنی آگے عملی محنت ہے وہ ختم ہے۔ آج اسی لیے آپ لوگوں کے بھی علم میں ہوگا، یہ محنت ہو رہی ہے کہ العیاذ باللہ اس قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن لیا، اور مارکیٹ میں ایسا قرآن لایا جا چکا ہے، عنوان قرآن کا ہے اور باتیں وہ جو قرآن میں نہیں۔ اس سے خطرناک فتنہ کیا ہوگا؟ تو بما انزل الیک، اسی قرآن پر ایمان لائیں جو آپ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اور کوئی یہ پوچھے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کی یہ قرآن ہے؟ سوال یہ میرے اور آپ کے پاس، معذرت کے ساتھ، میرے اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارے والد فلاں ہیں، ہمارے دادا فلاں ہیں، ہمارا خاندان فلاں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ جو چیز ماحول میں چل رہی ہوتی ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ بات چلتی ہے، اس پر یقین کرنا پڑتا ہے، اس پر یقین کرنا پڑے گا۔ اگر آج آپ صرف سنی سنائی باتوں میں آ کر امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے کہ یہ وہ قرآن ہے جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے؟ ہر طبقے میں، ہر زمانے میں پوری امت نے اسی قرآن کو لیا ہے، پوری امت اس پر متفق ہے۔ جس طرح کھانا پینا، سونا جاگنا، دھوپ ہوا روشنی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ روٹی کپڑا مکان انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب ہدایت یہی کتاب ہے، یہی قرآن ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ پوری امت اس پر متفق چلے آ رہی ہے۔ اگر ایک آدمی اس کا انکار کر رہا ہے، 10 لوگ انکار کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دن کی روشنی میں ہے اور کوئی آدمی سورج کا انکار کرتا ہے۔
تو قرآن کے تو تمام احکام پر، اس شریعت کے تمام احکام پر تفصیلی ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، قرآنی کتابوں پر، قرآنی وحی پر، آسمانی تعلیمات پر مختصر اجمالی موٹا موٹا ایمان کافی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پچھلے انبیاء بھی برحق تھے، پچھلی شریعتیں بھی برحق تھیں، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری وہ برحق۔ لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی ضروری ہے۔ قرآنی کتابوں پر ایمان ہے لیکن عمل نہیں، عمل صرف اس قرآن پر ہوگا۔ قرآنی شریعتیں اب ختم ہو چکی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی، انبیاء ہیں لیکن ان کی شریعتیں اب باقی نہیں رہی، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی ماہر معالج پہلے ایک مریض کو ایک نسخہ دیتا ہے، ایک مہینے بعد پھر بدلتا ہے، 4 مہینے بعد پھر بدلتا ہے، اور 1 سال بعد پرچہ بالکل بدل دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے روحانی معالج ہے، ہر زمانے میں آئے نسخہ ہدایت لے کر، مختلف زمانوں میں آئے، جیسے جیسے لوگوں کی بیماریاں، کچھ بیماریاں انسانوں کی مشترک ہوتی ہیں، ہر انسان کی کچھ بیماری ہے، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی مشترک ہیں، اس لیے کچھ علاج روحانی مشترک ہیں۔ عقیدہ سب انبیاء نے سکھایا، اللہ کی عبادت کا درس سب انبیاء نے دیا، آخرت کا سبق ہر نبی نے سکھایا، لیکن کچھ چیزیں زمانے کے حساب سے تبدیل ہوتی تھیں۔ جس طرح ماہر ڈاکٹر نسخہ بدلتا ہے تو انسانیت جو ایک بیمار مریض شخص کی طرح ہے، اس کا نسخہ بھی ہر زمانے میں بدلا گیا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ زمانہ انسانیت کی معراج کا زمانہ ہے، انسانیت کے روحانی معراج کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسخہ لائے کہ جو مکمل ہے اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اب قیامت تک یہی نسخہ چلے۔ کوئی بھی روحانی بیمار ہے اس کو شفا اس کی کتاب ہدایت سے ملے، اس کی کامیابی اسی جو ہے دین پر اور اسی دستور حیات پر چلنے میں۔ تو وما انزل من قبل، یہاں مفسرین نے لکھا ہے ایک اشارہ اور بھی ہے، قرآن نے یہ کہا کہ متقین وہ ہیں جن کا اس کتاب پر ایمان ہے جو آپ پر اتری اور پچھلی کتابوں پر ایمان ہے، یہ نہیں کہا آپ کے بعد جو کتاب آئے گی اس پر ایمان ہے۔ پتہ چل گیا شریعت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، قرآن آخری کتاب، آخری شریعت، آخری دستور ہدایت ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی روحانی پیغمبر انسانیت کا مصلح ایسا نہیں آئے گا جیسے نبوت کی نعمت ہو۔ لہذا یہ عقیدہ سراسر دھوکہ ہے، دجل اور فریب ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں آئے۔ ہاں ایک بات ہے، جو پہلے سے نبی ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت پہلے سے عطا ہو گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں۔ لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر فیصلہ کرنے والا بن کر آئیں گے۔ ان کی نبوت باقی ہے لیکن عمل کریں گے ہماری شریعت پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ملک کے 4 صوبے ہیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو وہ گورنر ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہاں اس کو اس صوبے کے گورنر وزیر اعلیٰ والا پروٹوکول نہیں ملے گا۔ اگر اس صوبے میں یا ایک ملک کا وزیر دوسرے ملک میں جا رہا ہے تو وہ دوسرے صوبے اور دوسرے ملک کے قانون کو فالو کرے گا۔ وہ وزیر اعلیٰ ہے، اپنی جگہ کا ہے، وہ وزیر اعظم ہے، اپنے ملک کا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبی رہیں گے قیامت تک، جب آئیں گے نبی ہوں گے، لیکن
نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر فیصلہ کرنے والا، عمل کرنے والا اور لوگوں کو عمل کرانے والا بنا کر آئیں گے، امت کے لیے مصلح بن کر آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کرنے والا بن کر آئیں گے۔ اس کے بعد قرآن آخری بات کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین کی پانچویں صفت، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت وہ زندگی ہے جو ہماری اس ظاہری زندگی جس کو جسمانی اور عنصری زندگی کہتے ہیں یا دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اس کے بعد شروع ہوگی، چونکہ اس زندگی کے اخیر سے وہ زندگی شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں آخرت۔ جیسے ہی یہ زندگی ختم ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی، فوراً اگلی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اب اصل آخرت تو ہے جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن جب آنکھیں بند ہوئیں تو آنکھیں بند ہونے سے، مرنے سے لے کر آخرت اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کے درمیان کا جتنا وقت ہے، جس کو قبر کی برزخ کی زندگی کہتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو سے علماء نے کہا آخرت کا حصہ ہے، اس لیے کہ وہاں قیامت کے جو حالات ہیں، ایک درجے میں وہ مرنے کے بعد جنت دوزخ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی کوئی چیز، مرنے کے بعد وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، ثواب کا یا عذاب کا کچھ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آخرت کا عقیدہ یہ بہت اہم ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب میں یہ عقیدہ داخل ہے، مفسرین کہتے ہیں اس کو دوبارہ اخیر میں ذکر کیا، اس لیے کہ آخرت کے عقیدے کی بڑی اہمیت اس پہلو سے ہے کہ یہی در حقیقت وہ نظریہ ہے جو انسان کی سوچ کو اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک سوال کا جواب دینا ہے، ایک ایک حرکت کا، عمل کا نہیں، حرکت کا حساب دینا ہے، وہ دنیا میں کبھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ قتل نہیں کرے گا، وہ لوٹ مار نہیں کرے گا، وہ خود غرضی والی زندگی اختیار نہیں۔ تو آج کا انسان کیوں انسانیت سے نکل گیا، کیوں درندہ بن گیا؟ آخرت کا، قبر کا، جنت دوزخ کا خیال دل اور دماغ سے مٹ چکا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے آخرت پر یقین کرو، صرف ایمان نہیں، یقین، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، ذرا بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ ایک یقینی چیز ہے، اس سے کہیں زیادہ یقینی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا جواب دینا۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنی ہے، یقینی ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، جیسے پلک جھپکنے میں وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت لگے گا قیامت میں، اس سے بھی قریب۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت تو قریب آ گیا، سر پر آ چکا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ڈرو اللہ سے، وہ زلزلہ بھوچال قیامت کا بہت سخت ہے۔ ازفت الازفہ، قریب آنے والی چیز بالکل قریب آ چکی ہے۔ قرآن کی انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل آنے والا ہے، سر پر آ چکا۔ بار بار قرآن یہ بات بتا رہا ہے، کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ دل اور دماغ میں اس کا تصور جم جائے۔ تو یقین ایک ایسی خاص کیفیت، احساس کا ایک ایسا مضبوط درجہ جو دل اور دماغ پر نقش ہوتا ہے، اور جو چیز دل اور دماغ پر نقش ہو جاتی ہے وہ پھر کبھی مٹتی نہیں۔ اب اس کے لیے اللہ والوں نے ایک چھوٹی سی مشق بتائی۔ کیا مشق بتائی؟ کہ دیکھو روزانہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا کرو۔ آخرت پر یقین کیسے بڑھے، کیسے دل و دماغ؟ آپ روزانہ بستر پر لیٹ رہے، لیٹتے وقت، لیٹنے سے پہلے یا لیٹتے وقت، یہ مشکل ہے تو کسی اور موقع پر 5 گھنٹے کے لیے، 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو، 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو، اور یہ سوچو کہ قرآن اور حدیث میں موت سے لے کر جنت تک کے جتنے حالات ہیں وہ مجھ پر گزر رہے ہیں۔
اب میری روح نکل رہی ہے، اب مجھے غسل کے لیے لٹایا گیا، اب میری جنازہ ہے، اب میری تجہیز و تکفین ہے، اب مجھے قبر میں تنہا چھوڑ دیا، اب فرشتے آئے ہیں، اب سوال و جواب ہے، اب جنت کی کھڑکی یا دوزخ کی کھڑکی کھولی جا رہی ہے، اب اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری سور پھونکا گیا، اب پل صراط ہے، اب جو ہے وہ حوض کوثر کا سلسلہ ہے۔ یہ ساری باتیں، آگے جنت ہے یا دوزخ ہے، 5 منٹ کے لیے سوچو۔ انسان جس چیز کو محنت کے ساتھ بٹھاتا ہے وہ اس کے دل اور دماغ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔